رجسٹرڈ داخل خارج کیا ہے؟ انتقال کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ آج کے اس ولاگ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں۔ آج آپ سے مخاطب اپنے یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے پیج کو فالو کر دیں۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کتنی قسم کی اقسام ہیں۔ رجسٹرڈ داخل خارج کے اینڈ پر ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے قسم داخل خارج۔ یہ پراپرٹی کس طرح سے انتقال ہو رہی ہے، آیا کہ یہ وراثت کے ذریعے آ رہی ہے، ہبہ کے ذریعے آ رہی ہے، بے کے ذریعے آ رہی ہے، یہ رہن کے ذریعے آ رہی ہے، کس قسم کی یا کس طریقے سے یہ انتقال ہو رہی ہے۔ آج کے اس ولاگ کے اندر ہم یہ سارے جتنے بھی انتقالات کی جاتی ہیں، میرے پاس تقریباً میری جو ذاتی ریسرچ ہے کوئی تقریباً 24 اقسام ہیں اس کی، آج کے اس ولاگ کے اندر ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے رجسٹرڈ داخل خارج کیا چیز ہے؟ رجسٹرڈ داخل خارج اس کو میوٹیشن رجسٹرڈ بھی کہا جاتا ہے، جس کے اندر دو پرت ہوتے ہیں، ایک پرت سرکار اور ایک پرت پٹوار۔ یہ دونوں جو پرت ہیں بالکل سیم ہی ہوتے ہیں، دونوں کے اوپر ورڈنگ سیم ہوتی ہے۔ جو پرت پٹوار ہے یہ پٹواری کے پاس اس کے رجسٹرڈ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آج کے اس ولاگ کا جو سب سے پہلے جو اقسام انتقال داخل خارج کے اندر لکھی جاتی ہے وہ ہے وراثت۔ کوئی بھی شخص مرنے کے بعد اس کی جو ترکے میں پراپرٹی بچتی ہے اور اس کی بائی دی آپریشن آف لا اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں، جو شرعی لیگل ہیئرز ہیں، ان کے اندر تقسیم کرنے کے پروسیس کو وراثت ہوگا۔ اب وہ جو نیچے لکھا ہوا ہوگا قسم داخل خارج کے آگے لکھ دیا جاتا ہے وراثت، مطلب یہ جو زمین ان لوگوں کو منتقل ہوئی ہے وہ بذریعہ وراثت منتقل ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے وراثت مخطوب الخبر۔ یہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ قسم داخل خارج میں لکھ دیا جاتا ہے وراثت مخطوب الخبر۔ ایسا شخص، ایسا مالک، ایسی پراپرٹی جس کا مالک عرصہ دراز سے اس کے زندہ ہونے کا یا مرنے کا یا اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ وہ پاکستان میں کہاں پر یا کس کونے میں راش پذیر ہے یا آیا وہ پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، اس کے زندہ مردہ ہونے کی خبر نہ ہو، اور اس میں جو اقسام داخل خارج کے اندر لکھ دی جاتی ہے وراثت مخطوب الخبر، یعنی اس کے وارث کی ابھی کوئی خبر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ ٹاپک ہے وہ صحت وراثت۔ کوئی بھی ایسا لیگل ہیئر یا وارث جس کو شرعی طور پر کسی ٹیکنیکل گراؤنڈز پر چاہے فراڈ ہو یا کسی بھی بنیاد پر اسے اس کے حصے سے محروم کر دیا گیا اور اس نے بذریعہ کورٹ اپنے اس حصے کو برقرار رکھ کے اپنا حصہ حاصل کیا، تو اس میں جو قسم داخل خارج کے اندر لکھ دیا جاتا ہے صحت وراثت، یعنی اس نے عدالت کے ذریعے اپنے آپ کو اپنا حصہ حاصل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو انتقال کی قسم لکھی جائے گی وہ ہوگی ہبہ۔ اب ہبہ کی 3 اقسام ہیں، ہبہ بشرط العوض، ہبہ بالعوض اور سیمپل ہبہ۔ اب یہ 2 طرح کے ہبہ آگے فردر کیے جاتے ہیں، ہبہ بحق جائز وارثان، ہبہ بحق غیر وارثان، یعنی کہ جو اس کے بعد جو 5ویں نمبر پر آ جائے گا ہبہ تملیک، یعنی کوئی بھی ایسا شخص جو اپنی وراثت کو اپنی زندگی کے اندر ہی اپنے لیگل ہیئرز کے اندر ان کے شیئر کے مطابق تقسیم کر دے اور اس کے اندر لکھ دی جاتی ہے اقسام داخل اخراج کے اندر ہبہ تملیک لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس نے اپنی زندگی کے اندر ہی لوگوں کو جو جن کا شیئر بنتا تھا، جہاں سے یہ جس جگہ سے پراپرٹی دینا چاہ رہا تھا وہاں سے اس نے دے دی ہے، اور اس کے اندر جو قسم انتقال ہے، یہ جو پراپرٹی منتقل ہوئی ہے وہ ہبہ تملیک ہوگی۔ چھٹے نمبر پر آ جاتی ہے بے۔ بے سے مراد ایسی کوئی بھی زمین ود کنسیڈریشن آپ نے حاصل کی، یعنی آپ نے رقم کے عوض اس زمین کو خریدا ہے، اس خریدنے کے پروسیس کو بے کہتے ہیں، اور اس بے کا وہاں پہ داخل خارج کے اندر قسم انتقال لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بے، مطلب یہ زمین اس نے خریدی ہے۔ اس نمبر پہ جو ٹاپک آ رہا ہے وہ بے بحق شفع۔ اب شفع والا ٹاپک آلریڈی میں نے ڈسکس کر دیا ہے۔ اب حنفی لاء کے مطابق 3 طرح کے لوگ شفع کر سکتے ہیں، وہ میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر دے دیا ہے۔ ان 3 طرح کے لوگوں میں سے کسی ایک بندے نے کورٹ کے ذریعے ڈگری حاصل کی، اس سارے پروسیجر کو فالو کیا اور کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ انتقال اس کے نام پر منتقل کر دی جائے، تو انتقال اقسام داخل خارج کے اندر یہ چیز لکھ دی جاتی ہے بے بحق شفع۔ آج کے ولاگ کا جو 8واں ٹاپک ہے، 8ویں ٹائپ کا انتقال ہے وہ ہے رہن۔ رہن سے مراد کسی ایسے شخص کے پاس کوئی رقم حاصل کرنے کے بعد آپ نے اپنی پراپرٹی، چاہے وہ بینک ہو، مالیاتی ادارہ ہو یا کوئی پرائیویٹ پرسن ہو، اس کے پاس آپ نے اپنے زمین رکھوا دی اور اس کے میں یہ چیز مینشن کر دی کہ اتنا اسپیسیفک پیریڈز کے لیے آپ یہ میری زمین
اپنے پاس رکھیں اور اس کے عوض مجھے آپ کیا کر دیں، رقم دے دیں۔ تو اقسام داخل خارج کے اندر انتقال لکھ دی جاتی ہے کہ یہ رہن ہے، اور اس 10واں انتقال جو ہے فک الرہن، جب یہ جو رہن ہے یہ ختم ہو جائے گی تو اس جگہ پہ لکھ دیا جاتا ہے فک الرہن۔ اور آج کے اس ولاگ کا جو 10واں ٹاپک ہے وہ بے محفوظگی رہن۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے اپنی زمین رہن پر رکھی ہوئی تھی، چاہے وہ مالیاتی ادارے کے پاس تھی یا کسی پرائیویٹ پرسن کے پاس تھی، اب اس مالک نے یہ کیا کہ اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ جو اس نے رقم لی ہوئی تھی وہ اس کو واپس کر سکتا، تو اس نے یہ کیا کہ کسی تھرڈ پرسن کو جو انٹرسٹڈ تھا اس نے اس کو پراپرٹی کیا کی، بے کر دی، اور اس شخص نے جو رقم تھی اس کی رہن کی، اس نے ادا کر دی بینک کو یا وہ مالیاتی ادارے کو یا اس پرسن کو جس نے رہن پر وہ پراپرٹی رکھی ہوئی تھی۔ تو اس پروسیس کو بے محفوظگی رہن کہیں گے۔ آج کے اس ولاگ کا جو 11واں ٹاپک ہے وہ ہے ہبہ محفوظگی رہن۔ اب یہ کون سی انتقال ہے؟ کوئی بھی شخص دوران رہن، زمین ابھی رہن میں لکھی ہوئی ہے، رہن میں پڑی ہوئی ہے، اس شخص کے پاس موجود ہے، لیکن اس شخص نے یہ کیا کہ اپنے جائز وارثان کو کیا کر دیا، آگے زمین دے دی۔ اب اس پروسیس کو کیا کہیں گے؟ ہبہ محفوظگی رہن۔ آج کے ولاگ کا جو 12واں ٹاپک ہے وہ ہے فک الرہن تکمیلی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس نے رہن پر زمین دی ہوئی تھی لیکن اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جس سے اس نے رہن پہ لی ہوئی ہے اب اسی کے نام وہ منتقل کرنا چاہ رہا ہے، اس رقم کے عوض یا جو واٹس ایور ان کے درمیان کیا ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، کیا چیزیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی ہیں، یہ الگ بحث ہے۔ لیکن وہ رہن والے شخص جس سے اس نے یا مالیاتی ادارے سے یا کسی عام شخص سے اس پراپرٹی اپنی رہن پہ رکھی ہوئی تھی، اب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ یہ پراپرٹی رکھ لیں۔ اس پروسیس کو کیا کہیں گے؟ فک الرہن تکمیلی کے نام سے ریونیو کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آج کے اس ولاگ کا جو 13واں ٹاپک ہے وہ آہر رہن کا ٹاپک ہے۔ کوئی بھی ایسا شخص، کوئی بھی شخص، کوئی بھی مالک جس نے اپنی زمین پر ٹریکٹر کے لیے یا زرعی ایکٹیویٹیز کے لیے پرپز کے لیے اس نے ایک رقم بینک سے لی ہوئی تھی، اور اس کو آہر رہن کہیں گے، لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ اس کا قبضہ جو ہے وہ اسی مالک کے پاس موجود ہوتا ہے۔ آج کے ولاگ کا جو 14واں ٹاپک ہے وہ فک الآہر رہن ہے، کہ وہ جو بینک سے لیا ہوا اس نے قرضہ تھا، زرعی قرضہ تھا یا ٹریکٹر کی مد میں اس نے لی ہوئی ٹریکٹر لیا ہوا تھا، تو یہ جب اس نے رقم ادا کر دی تو انہوں نے کیا کر دیا، اس کو واگزار کر دیا، تو یہ فک الآہر رہن کے نام سے اسے ریونیو کے اندر لکھا جاتا ہے۔ آج کے اس ولاگ کا جو 15واں ٹاپک ہے وہ ہے وقف۔ وقف سے مراد ایسی کوئی بھی پراپرٹی جو آپ نے وداؤٹ کنسیڈریشن، یعنی اماؤنٹ کے عوض نہیں بلکہ وداؤٹ کنسیڈریشن آپ نے کیا اپنی وہ پراپرٹی وقف کر دی پبلک ایٹ لارج کے لیے، وقف فی سبیل اللہ، بہت ساری اس کی آگے اقسام ہے، بہرحال اس نے وقف کر دی، چاہے وہ مسجد کے لیے کر دی، مندر کے لیے کر دی، چاہے شمشاد گھاٹ کے لیے کر دی یا گراؤنڈ کے لیے کر دی، اسکول کے لیے کر دی، پبلک ایٹ لارج کے لیے جس کا پبلک بینیفٹ اٹھا سکتی ہے، تو اسے وقف نامہ کہتے ہیں۔ آج کے اس ولاگ کا جو 16واں ٹاپک ہے وہ صیت اندراج۔ اب اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی مالک جس کا نام غلط لکھ دیا جائے، یا اس کا یہ ہوا کہ اس کی قومیت غلط لکھ دی، یا اس کا حصہ زیادہ لکھ دیا یا کم لکھ دیا، اس کو درست کرنے کو صیت اندراج انتقال لکھا جائے۔ آج کے ولاگ کا جو 18واں ٹاپک ہے وہ ہے عطائے حقوق مالکیت۔ عطائے حقوق مالکیت کیا چیز ہے؟ عطائے حقوق مالکیت سے مراد یہ ہے کہ حکومت وقت نے کچھ لوگوں کو زمین الاٹ کر دی، جیسے فار ایگزامپل 2005 میں آزاد کشمیر کے اندر زلزلہ آیا، بہت سارے لوگوں کے پورے گاؤں ختم ہو گئے، اب ان کے لیے رہائش کی جگہ نہیں تھی، تو حکومت نے ان کے لیے جو جگہ وقف کی، تو اسے ہم کہیں گے عطائے حقوق مالکیت۔ حکومت نے انہیں زمین جگہ دے دی، چاہے یا سیلاب میں بعض لوگوں کی زمینیں ختم ہو جاتی ہیں تو حکومت اپنی طرف سے انہیں اکاموڈیٹ کرنے کے لیے جو عطائے حقوق مالکیت کے نام پر ایک زمین دے دیتی ہے، اور اس کے لیے ریونیو کے اندر لکھ دیا جاتا ہے عطائے حقوق مالکیت۔ آج کے اس ولاگ کا جو 18واں ٹاپک ہے ترک حقوق دخل کاری۔ یہ جو پراپرٹی پہلے حکومت نے عطائے حقوق مالکیت میں دی ہوئی تھی، اس کو واپس لینے کے پروسیس کو کیا کرے گی؟ ترک حقوق دخل کاری کے کہا جائے گا۔ آج کے اس ولاگ کا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے پٹا نامہ۔ کوئی بھی ایسی زمین کسی شخص نے دوسرے شخص کو پٹے پر دے دی، اس کو یوں سمجھیں کہ کرائے پر دے دی، ایک اسپیسیفک پیریڈ ان کے درمیان طے ہو گیا کہ 10 سال کے لیے میں آپ کو یہ زمین لیز پر دے رہا ہوں، اور اس کی عوض اس نے کنسیڈریشن ایک اماؤنٹ لے لی،
اس کے اندر ایک تو ٹائم لکھا جاتا ہے اور جو رقم دی جاتی ہے یہ واپس نہیں ہوتی بلکہ یہ اس کی جو مالک ہے اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ آج کے اس ولاگ کا جو اگلا ٹاپک ہے فق الپٹا، یعنی ایسی پراپرٹی جو پٹے پہ دی ہوئی تھی اور یہ واپس اس مالک کے پاس آ گیا تو وہاں پہ لکھ دیا جاتا ہے، فق الپٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کے اس ولاگ کا جو اگلا ٹاپک ہے وہ استقرار حق۔ ایسا کوئی شخص جس نے اپنی زمین کسی دوسرے شخص کو ایک بیچنے کے لیے کچھ رقم لے لی، ایک معاہدہ کر دیا اور کچھ عرصے بعد اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کو انتقال نہیں کروں گا۔ اب یہ خریدار جو تھا یہ اس نے کیا کیا، کورٹ کے اندر چلا گیا، کورٹ کے اندر استقراری ڈگری حاصل کر لی۔ اب استقراری ڈگری میں کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ اس کے نام پر یہ زمین منتقل کر دی جائے، تو قسم داخل خارج کے اندر لکھ دیا جاتا ہے استقرار حق۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ کورٹ نے اسے آرڈر دیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد آج کے ولاگ کا جو سیکنڈ لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تبادلہ۔ کوئی بھی ایسا شخص جس کی زمین ایک خسرے میں موجود تھی، پھر دوسرا خسرہ اس کی پہنچ سے دور تھا یا کسی ایسی جگہ پہ تھا، اور اس خسرے کے اندر ایک مالک تھا جس کی زمین اس خسرے کے اندر موجود تھی۔ اب ان دونوں نے میوچولی طور پر بیٹھ کر یہ چیز طے کی کہ یار میری ایکسیس اس تک نہیں ہے اور آپ کی ایکسیس اس تک نہیں ہے، اور یہ زمین میری زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ جو جہاں پہ میں مالک ہوں وہ آپ کی زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایسا کرتے ہیں ہم ان زمینوں کو تبادلہ کر لیتے ہیں، آپ وہ رکھ لیں اور میں اس کو رکھ لوں، اور اس پروسیس کو داخل خارج اقسام کے اندر جو لکھا جائے گا وہ تبادلہ لکھ دیا جائے گا۔ آج کے ولاگ کا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے تقسیم، یعنی کوئی شرعی وارث ہیں یا کسی طرح سے بھی ان کی زمین جو حاصل کی ہوئی ہے وہ تقسیم نہیں ہوئی اور اسے بذریعہ کورٹ یا ریونیو، اگر وہ زرعی زمین ہے ریونیو کے تھرو انہوں نے تقسیم کروائی، تو اس کے اندر لکھ دی جاتی ہے اقسام انتقال میں کہ یہ تقسیم کے ذریعے ہوا۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔